حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی شخص قرآن مانے اور حدیث مانے تو مومن ہے، لیکن کوئی اللہ کی کتاب کی ابھی بات نہ کرے، ماننا نہ ماننا تو دور رہا، صرف وقت کے پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دے، اللہ اسے فرعون بنا دیتا ہے۔ یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پیغمبر کی حدیث کا انکاری اس دھرتی پہ فرعون بنا ہوا آپ اور ہم نے دیکھا ہے۔ یہ جو فرعون غرق ہوا ہے وہ کیسے غرق ہوا تھا؟ کیا فرعون نے تورات دیکھی تھی؟ تو یہ بات طے ہے کہ فرعون نے تورات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، کیونکہ تورات تو فرعون کی غرق یابی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تورات آئی ہے 40 لیلہ کے بعد، کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور یہ 40 راتوں کا اعتکاف تو فرعون کی موت کے بعد ہے، اور 300 تختیوں میں لکھی ہوئی الواح میں تورات کا ملنا تو فرعون کے مرنے کے بعد ہے۔ تو جب فرعون نے زندگی میں تورات دیکھی نہیں ہے تو فرعون نے تورات کو ٹھکرایا کیسے ہوگا؟ اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیسے کیا ہوگا؟ جب اللہ کی کتاب فرعون کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئی تو فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ نکات افغانی میں علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، سنیے، فرماتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بندہ حدیث کا انکار کر دے، اللہ کی کتاب تو دور رہا، لیکن وہ شخص اللہ اسے فرعون بنا دیتے۔